وہ سارا دن گھوڑوں پر سفر کرتے رہے۔ شام کے وقت انہوں نے راستے میں ایک جگہ نہر کنارے پڑاؤ کیا اور گھوڑوں کو پانی پینے اور گھاس چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ایک پہر آرام کرنے کے بعد وہ رات کے اندھیرے میں دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ صحرا کے آسمان پر ستارے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے اور ان کی ہلکی ہلکی روشنی میں صحرا کی ریت دھندلی دھندلی سی نظر آ رہی تھی۔ زمرد سارے راستوں سے باخبر تھا، وہ ان راستوں پر کئی بار سفر کر چکا تھا۔ عنبر اس سے ایک رات اور ایک دن آگے نکل چکا تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ آرام کیے بغیر سفر کرے، یہ فاصلہ پورا کرے اور عنبر کو شام پہنچنے سے پہلے ہی جا کر پکڑ لے۔ اب ہم عنبر اور اس کے غلام پولکا کی طرف آتے رہے۔ انہیں مصر کے صحراؤں میں سفر کرتے ہوئے ایک دن اور ایک رات ہو گئی تھی۔ پہلی رات انہوں نے بالکل بھی آرام نہ کیا، وہ جلد از جلد مصر کی سرحدوں سے باہر نکل جانا چاہتے تھے، لیکن دوسری رات آئی تو وہ بے حد تھک چکے تھے۔ گھوڑوں کا بھی تھکن سے برا حال تھا۔ دور ریت کے ٹیلوں کے درمیان انہیں روشنی ٹمٹماتی نظر آ رہی تھی۔ پولکا نے کہا، میرے آقا، دن رات سفر کرتے کرتے میری تو کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، کیوں نہ یہ رات کسی سرائے میں بسر کی جائے؟ عنبر نے ریت کے ٹیلوں کی روشنی کی طرف دیکھ کر کہا، میں بھی تھک گیا ہوں، سامنے ضرور کسی سرائے کی روشنی ہے، چل کر معلوم کرتے ہیں، اگر یہ سرائے ہوئی تو رات وہیں پر بسر کریں گے اور اگلی صبح سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ رب عظیم نے چاہا تو یہ روشنی سرائے کی ہی ہوگی۔ پولکا نے دعا مانگی اور عنبر کے پیچھے پیچھے گھوڑا آگے بڑھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ریت کے اس ٹیلے کے پاس پہنچ چکے تھے جہاں روشنی ہو رہی تھی۔ کھجوروں کے درختوں میں گھری ہوئی یہ ایک پرانی سی عمارت تھی جس کے باہر طاق میں مشعل روشن تھی۔ عنبر اور پولکا نے گھوڑے ایک درخت کے ساتھ باندھے اور دروازے پر دستک دی۔ کئی بار دستک دینے کے بعد ایک بوڑھی عورت نے آنکھیں ملتے ہوئے دروازہ کھولا اور پوچھا، تم لوگ کون ہو جو آدھی رات کو میری نیند خراب کرنے آئے ہو؟ عنبر نے کہا، اماں، ہم مسافر ہیں اور شام کی طرف سفر کر رہے ہیں، ہم یہاں پر رات بسر کرنا چاہتے ہیں۔ پولکا نے کہا، اماں، کیا یہ سرائے ہے؟ بوڑھی عورت نے کہا، یہ سرائے نہیں ہے، لیکن اگر تمہارے پاس مجھے انعام میں دینے کے لیے سونے کے 2 ٹکڑے ہوں تو میں تمہارے سونے کا اور تمہارے گھوڑوں کے لیے چارے کا بندوبست کر دیتی ہوں۔ ہم تمہیں سونے کے سکے ابھی دیے دیتے ہیں اماں، تم ہمارے لیے کھانے پینے اور سونے اور ہمارے گھوڑوں کے لیے چارے کا انتظام کر دو۔ اندر آ جاؤ، بوڑھی عورت نے کہا۔ عنبر اور اس کا غلام پولکا اس پرانی عمارت کی ڈیوڑی میں داخل ہو گئے۔ یہاں بھی ایک طاق میں مشعل جل رہی تھی۔ بوڑھی عورت دونوں کو ایک کمرے میں لے گئی جہاں زمین پر سوکھا گھاس بچھا ہوا تھا۔ تم یہاں آرام کرو، میں تمہارے لیے کھانے کو کچھ لاتی ہوں۔ اور گھوڑوں کا کیا ہوگا؟ پولکا نے جھٹ کر پوچھا۔ ان کا بندوبست بھی ہو جائے گا، پہلے تم تو کھا لو۔ یہ کہہ کر بوڑھی عورت کمرے سے باہر نکل گئی۔ کمرے کے کونے میں ایک چھوٹی سی شمع روشن تھی جس کی ہلکی ہلکی روشنی میں وہ کمرہ بڑا ہی پر اسرار لگ رہا تھا۔ پولکا نے چاروں طرف ڈیلے گھما کر دیکھا، میرے آقا، مجھے تو یہ بھوتوں کا گھر معلوم ہوتا ہے اور یہ عورت بھوتوں کی ماں لگتی ہے۔ خاموش بھی رہا کرو احمق، ایک تو اس عورت نے ہمیں رات کو رہنے کو جگہ دی، ہمارے گھوڑوں کے لیے چارہ اور ہمارے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا، اور اوپر سے تم اسے بھوتوں کی ماں کہہ رہے ہو۔ ہم نے اسے سونا بھی تو دیا ہے، پھر کیا ہوا؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ اگر یہ عورت ہمیں اندر آنے کی اجازت نہ دیتی تو تم سونا دے کر کچھ خرید سکتے تھے؟ تم کچھ بھی کہو میرے آقا، مجھے تو یہ عورت کوئی چڑیل معلوم ہوتی ہے۔ وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ بوڑھی عورت ان کے لیے گرم دودھ اور جو کی روٹی لے کر آ گئی۔ انہوں نے روٹی دودھ کے ساتھ کھائی اور رب عظیم کا شکر ادا کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باتیں کرتے رہے اور پھر وہ سو گئے۔ وہ 2 دن کے تھکے ماندے تھے، ایسے سوئے کہ انہیں کچھ ہوش ہی نہ رہی۔ باہر کسی نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ سرائے والی نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ باہر 3 حبشی گھوڑوں پر سوار موجود تھے۔ پہلے تو وہ ڈر گئی، پھر حوصلہ کر کے بولی، تم لوگ کون ہو؟ یہ زمرد حبشی ہے اور اس کے ساتھی ہیں جو عنبر کی تلاش میں اس سرائے تک پہنچ گئے تھے جہاں عنبر اپنے غلام کے ساتھ
سو رہا تھا۔ اصل میں عنبر کی بھی دروازے کی آواز سے آنکھ کھل گئی تھی اور ان دونوں کی باتیں وہ غور سے سن رہا تھا۔ زمرد حبشی نے سرائے والی کو بتایا کہ وہ مسافر ہیں اور رات بسر کرنا چاہتے ہیں۔ سرائے کی مالکہ نے ان سے بھی سونے کے ٹکڑوں کا مطالبہ کیا۔ زمرد حبشی نے فوراً سونے کے 2 ٹکڑے دے دیے۔ بوڑھی عورت انہیں اندر لے کر آ گئی، عنبر کے ساتھ والے کمرے میں لے کر آ گئی۔ یہاں بھی فرش پر سوکھا ہوا گھاس بچھا ہوا تھا۔ زمرد حبشی نے بوڑھی عورت سے پوچھا، اماں کیا یہاں اس سے پہلے بھی کوئی مسافر آیا تھا؟ سرائے والی نے جواب دیا، مسافر تو یہاں آتے ہی رہتے ہیں۔ رات بہت ہو گئی ہے، تم لوگ آرام کرو، ناشتہ صبح ہی ملے گا۔ کوئی بات نہیں اماں، ہم کچھ کھا پی لیں گے، ہمیں بھوک بھی نہیں ہے۔ بوڑھی عورت کمرے سے باہر نکل گئی۔ عنبر نے کمرے کے دروازے کے بند ہونے کی آواز سنی۔ اس کا یہی خیال تھا کہ 2-3 مسافر آ کر سرائے میں اترے ہیں۔ وہ آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ زمرد حبشی نے اپنے ساتھیوں سے باتیں شروع کر دیں۔ عنبر یوں ہی لیٹے لیٹے آنکھیں بند کیے ان کی باتیں سننے لگا۔ زمرد نے کہا، مجھے یقین ہے وہ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا۔ دوسرا ساتھی بولا، رب عظیم نے چاہا تو ہم کل دن میں انہیں کہیں نہ کہیں سے ضرور پکڑ لیں گے۔ تیسرے نے کہا، اگر وہ ہمارے ہاتھ نہ آیا تو ہم ملکہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ زمرد نے کہا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ہم اسے ضرور پکڑ لیں گے اور اسے ملکہ عالیہ کے حوالے کر کے ڈھیر سارا انعام حاصل کریں گے۔ ضرور ضرور، زمرد نے کہا، یاد رکھو اگر اس کا نام عنبر ہے تو مجھے بھی زمرد کہتے ہیں، ملکہ مصر کا خاص جاسوس، مجھ سے بچ کر وہ کہیں نہیں جا سکتا۔ عنبر چونک اٹھا، اسے یہ معلوم کر کے بڑی حیرت ہوئی تھی کہ یہ لوگ اسے گرفتار کرنے گھر سے نکلے ہیں۔ اسے یہ بھی علم ہو چکا تھا کہ وہ ملکہ مصر کے کہنے پر اس کی تلاش میں نکلے ہیں۔ عنبر نے پولکا کو جگا کر سارا معاملہ سنایا تو وہ بھی بڑی الجھن میں پھنس گیا اور بولا، سوال یہ ہے کہ یہ لوگ تمہیں گرفتار کرنے کیوں آئے ہیں اور پھر ملکہ عالیہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ تمہیں گرفتار کروائے؟ عنبر بولا، اس میں ضرور کوئی گہرا راز چھپا ہوا ہے۔ بہرحال یہ تو ایک حقیقت ہے، یہ لوگ میرا پیچھا کر رہے ہیں اور اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ میں اسی سرائے میں ان کے ساتھ والے کمرے میں سو رہا ہوں تو وہ ہر حالت میں مجھ پر قابو کر لیں گے۔ پولکا سہم کر بولا، پھر کیا ہوگا میرے آقا؟ میں اپنے مالک کی بہن کو کیا منہ دکھاؤں گا شام جا کر؟ گھبراؤ نہیں پولکا، ہم یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابھی؟ ہاں ابھی اور اسی وقت۔ دونوں بڑی ہی خاموشی سے اٹھے۔ انہوں نے چادریں اپنے جسم کے گرد لپیٹیں اور آہستہ سے دروازہ کھول کر وہ ڈیوڑی میں آ گئے۔ طاق میں مشعل جل رہی تھی، اس کی روشنی رات بھر جلنے کے بعد دھندلی ہو گئی تھی۔ عنبر نے پولکا کا ہاتھ تھاما اور ڈیوڑی کے دروازے کو کھول کر باہر نکل آیا۔ کھلے آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ وہ ریت پر تیز تیز قدم اٹھاتے کھجور کے اس جھنڈ کے پاس آ گئے جہاں ان کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ گھوڑوں پر سوار ہوئے اور انہیں ایڑ لگا کر شام کی سرحد کی طرف روانہ ہو گئے۔ صبح زمرد حبشی ناشتے کا انتظار کر رہا تھا کہ سرائے کی مالکہ نے دودھ اور جو کی روٹی لے کر اندر داخل ہوئی۔ وہ زور زور سے بول رہی تھی، عجیب پاگل لوگ تھے، نہ ناشتہ کیا اور نہ ہی بتایا اور راتوں رات بھاگ گئے۔ زمرد نے کہا، کون بھاگ گئے ماں جی؟ مسافر جو تمہارے ساتھ والے کمرے میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ زمرد نے ناشتہ کرتے ہوئے پوچھا، کون تھے وہ؟ سرائے کی مالکہ بولی، ایک غلام تھا اور دوسرا نوجوان لڑکا تھا، نیلی نیلی آنکھوں والا، اس نے مجھے سونے کے سکے بھی دیے تھے، کسی امیر گھرانے کا معلوم ہوتا تھا۔ زمرد حبشی کے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا گر پڑا۔ وہ کب آئے تھے؟ تمہارے آنے سے کوئی ایک گھڑی پہلے آئے ہوں گے۔ زمرد فوراً بول اٹھا اور ساتھیوں سے بولا، جلدی سے گھوڑوں پر زین کسو۔ عنبر بھاگنے نہ پائے۔ سرائے کی مالکہ منہ ہی دیکھتی رہ گئی اور تینوں حبشی سرائے سے نکلے اور گھوڑوں پر سوار ہو کر دوڑ پڑے۔ وہ سرپٹ گھوڑے دوڑاتے جا رہے تھے۔ رات بھر کی شبنم سے ریت سخت ہو گئی تھی اور گھوڑے بڑی تیزی سے دوڑ رہے تھے، مگر وہ عنبر سے بہت ہی پیچھے تھے۔ عنبر اور پولکا اس وقت شام کی سرحدوں کے پاس پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے سرحدی چوکی پر پہرے داروں کو سونے کے سکے دیے اور دمشق شہر کے دروازے میں داخل ہو گئے۔
دن کا ایک پہر ہو چکا تھا اور شہر میں خوب چہل پہل تھی۔ پولکا امبر کو لے کر سیدھا رجال کی بہن کے گھر پہنچ گیا۔ رجال کی بہن نے امبر کو گلے سے لگا لیا اور شام کی رسم کے مطابق اس کے ماتھے پر زیتون کے تیل میں انگلی ڈبو کر لگائی۔ رب عظیم تمہاری حفاظت کرے گا۔ ادھر زمرد حبشی بھی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ دمشق میں داخل ہو چکا تھا۔ زمرد حبشی نے دمشق میں آ کر امبر کی تلاش شروع کر دی۔ اس نے ایک ایک سرائے چھان ماری مگر امبر کا کوئی بھی سراغ نہ ملا۔ 15 دنوں کی انتھک تلاش کے بعد وہ ناکام ہو گیا تو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ واپس مصر کو روانہ ہو گیا۔ اس نے ملکہ مصر کو جا کر بتایا کہ امبر ملک شام میں کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ ملکہ زمرد اس پر بہت برسی مگر تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ وہ اب کیا کر سکتی تھی؟ مجبوراً صبر کر کے بیٹھ گئی۔ امبر نے خفیہ طور پر اپنے باپ کو پیغام بھجوایا کہ راستے میں ملکہ کے غلام اس کو گرفتار کرنے کے لیے تعاقب کر رہے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ رجال کا ماتھا ٹھنکا تو گویا ملکہ کو معلوم ہو گیا ہے کہ امبر ملک شام کی طرف روانہ ہوا ہے۔ اس نے امبر کو کہلوا بھیجا کہ وہ شام میں ہی رہے اور ابھی کچھ عرصہ وطن کا رخ نہ کرے کیونکہ ملکہ مصر اس کو قید کرنے کی فکر میں ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ سپہ سالار کا ملکہ پر بہت اثر ہے اور وہ چاہتا ہے کہ امبر کو گرفتار کر کے ہلاک کر دیا جائے۔ یہ بات اگرچہ غلط تھی مگر امبر کی بہتری اسی میں تھی۔ اسے جب یہ پیغام ملا تو وہ بڑا پریشان ہوا۔ پولکا نے اسے کہا، میرے آقا اب وطن ہرگز ہرگز نہ جائیے گا، نہیں تو ظالم سپہ سالار آپ کو مروا دے گا۔ امبر خاموش رہا۔ اس نے شام میں ایک حکیم کے ہاں ملازمت کر لی اور اس سے جڑی بوٹیوں اور بیماریوں کی دواؤں کا کام سیکھنے لگا۔ پولکا کو زیتون کے باغ میں پھلوں کی رکھوالی کا کام مل گیا۔ وقت اسی طرح سے گزرنے لگا۔ 5 سال گزر گئے۔ اس دوران میں ایک بار رجال اور اس کی بیوی دمشق آ کر چپکے سے امبر سے مل کر گئے تھے۔ وہ فرعون کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ اس کی موت کے بعد ملکہ پر امبر کے شہزادے ہونے کا راز فاش کر دیں۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا چلا گیا۔ اس عرصے میں امبر کو ساری جڑی بوٹیوں کا علم ہو چکا تھا۔ اب وہ اپنے استاد سے کھوپڑی کھول کر دماغ کا آپریشن کرنے کا فن سیکھنے لگا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، قدیم مصر کے ڈاکٹر بڑے لائق فائق تھے۔ وہ دماغ کا علاج کھوپڑی کھول کر کرتے تھے۔ اس کام میں وہ اس قدر ماہر تھے کہ بڑے آرام سے انسان کی آدھی کھوپڑی کھول دیتے تھے اور پھر نازک اوزاروں کی مدد سے دماغ کا آپریشن کر کے مریض کو اچھا کر دیتے تھے۔ 5 برس کے اندر اندر امبر اس فن میں بھی بڑا ماہر ہو گیا۔ اس نے اپنے استاد کے سامنے کئی مریضوں کی کھوپڑی کھول کر ان کا علاج کیا اور انہیں شفا یاب کیا۔ اس دوران میں امبر کی ماں باپ بہت بوڑھے ہو گئے تھے۔ امبر پورا جوان ہو چکا تھا۔ اس کی پھوپھی کا بھی انتقال ہو چکا تھا اور وہ پولکا کے ساتھ اپنے استاد کی حویلی میں ہی رہتا تھا۔ اسی سال مصر میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا۔ امبر کے دوست قہرمان نے اسے خبر دی کہ اس کے ماں باپ سیلاب میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ امبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ اپنے مرحوم ماں باپ کی قبروں پر دعا مانگنے کے لیے مصر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ وہ صبر شکر کر کے دمشق میں ہی بیٹھا رہا۔ اسے شام آئے ہوئے 12 برس گزر گئے تھے۔ اس عرصے میں اسے پتہ چلا کہ فرعون مر گیا ہے اور اس کی جگہ اس کا چھوٹا بھائی اخناتون تخت پر بیٹھ گیا ہے۔ امبر اسی دن کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے پولکا کو ساتھ لیا اور ایک روز اپنے استاد کو الوداع کہہ کر مصر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ پورے 13 برس بعد اپنے وطن مصر آ رہا تھا۔ جب وہ وہاں سے گیا تھا تو نوعمر لڑکا تھا مگر اب پورا جوان ہو چکا تھا اور طب میں بھی مہارت حاصل کر چکا تھا۔ مصر پہنچ کر وہ سب سے پہلے اپنے پرانے گھر گیا۔ گھر کو سیلاب بہا کر لے گیا تھا۔ وہاں اب سوائے مٹی اور ریت کے چھوٹے چھوٹے ٹیلوں کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ سیدھا اپنے بچپن کے دوست قہرمان کے گھر آ گیا۔ قہرمان بھی اب جوان ہو گیا تھا۔ وہ فرعون کی شاہی فوج میں ملازم تھا۔ قہرمان اپنے پرانے دوست امبر کو دیکھ کر اس سے لپٹ گیا۔ پھر اس نے اس کے ماں باپ کی وفات پر دلی رنج و غم کا اظہار کیا اور اسے ماں باپ کی قبروں پر لے گیا۔ امبر نے روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کی قبروں پر دعا مانگی اور واپس قہرمان کے گھر آ گیا۔ قہرمان کا گھر بڑا ہی خوبصورت اور سجا ہوا تھا۔ وہ ایک قوی ہیکل فوجی جوان بن گیا تھا۔
جس کو بڑی اچھی تنخواہ ملتی تھی۔ مجھے خوشی ہوئی ہے قہرمان کہ تم شاہی فوج میں چلے گئے ہو۔ قہرمان نے کہا، ابھی تمہیں عنقریب یہ سن کر بھی خوشی ہوگی کہ میں مصر کا فرعون بن گیا ہوں۔ عنبر نے مسکرا کر کہا، رب عظیم کرے کہ تمہارے ساتھ ایسا ہی ہو۔ ایسا ہی ہوگا عنبر، تم دیکھ لینا، ایک دن میرے ہاتھ میں مقدس چھڑی ہوگی، سر پر سونے کا عقابی تاج ہوگا اور میں مصر کے تخت پر فرعون بنا بیٹھا ہوں گا۔ کچھ دیر وہ دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، پھر اچانک قہرمان بولا، ارے ہاں، میں تو بھول ہی گیا تھا، تمہارے باپ نے مرتے ہوئے مجھے ایک صندوقچی دی تھی اور کہا تھا کہ یہ عنبر کو دے دینا۔ تمہاری امانت میرے پاس محفوظ ہے، وہ تم مجھ سے لے لو۔ شکریہ قہرمان، کہاں ہے میری امانت؟ قہرمان اپنے کمرے میں گیا اور سفید رنگ کی ایک ہاتھی دانت کی صندوقچی کو لے کر آ گیا۔ یہ لو بھائی، اپنی امانت لے لو۔ شکریہ قہرمان، اچھا اب میں جاتا ہوں، پھر کب ملو گے؟ کل شام کو آؤں گا، قہرمان نے کہا۔ ضرور آنا، تمہیں ایک دوست سے ملواؤں گا، ضرور آؤں گا۔ عنبر ہاتھی دانت کی صندوقچی لے کر واپس سرائے میں آ گیا۔ یہاں پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ پولکا گھوڑے سے گر کر ہلاک ہو چکا ہے۔ عنبر پر تو گویا غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اب وہ اس دنیا میں اکیلا رہ گیا تھا۔ وہ بہت دیر سرائے کے اندھیرے میں لیٹا آنسو بہاتا رہا، پھر اس نے اپنے آپ کو حوصلہ دیا اور ہمت کر کے اٹھ بیٹھا۔ اس نے گرم دودھ کا ایک پیالہ پیا اور صندوقچی کو کھول کر اسے دیکھنے لگا کہ مرحوم باپ نے اس کے نام کیا چھوڑا ہے۔ سب سے پہلے اسے اپنے باپ کا ایک خط ملا۔ اس نے خط کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ اس خط میں عنبر کے باپ رجال نے سارا راز کھول کر بیان کر دیا تھا۔ خط پڑھنے کے بعد عنبر حیرت میں گم ہو کر رہ گیا۔ تو کیا وہ رجال کا بیٹا نہیں ہے؟ کیا وہ فرعون کا بیٹا ہے؟ کیا ملکہ مصر اس کی ماں ہے؟ عنبر کا جسم اس خیال سے کانپ گیا کہ وہ ایک ظالم فرعون کا بیٹا ہے۔ رجال نے خط کے آخر میں لکھا تھا، پیارے بیٹے، تمہیں اس صندوقچی میں ایک شاہی مہر بھی ملے گی۔ یہ مہر فرعون کی خاص مہر ہے اور سوائے شہزادے کے اور کسی کے پاس نہیں ہو سکتی۔ یہ مہر ہمیں اس کشتی میں ہی ملی تھی جس میں لٹا کر تمہیں دریائے نیل میں بہا دیا گیا تھا۔ عنبر نے صندوقچی کا نچلا حصہ الٹ دیا۔ فرعون کی سونے کی شاہی مہر سرخ مخمل کے غلاب میں لپٹی ہوئی اس کے سامنے پڑی تھی۔ عنبر نے مہر اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لی۔ اس نے خط کو بھی سنبھال کر رکھ لیا اور عجیب قسم کے خیالات میں کھویا ہوا سو گیا۔ اگلے روز اٹھ کر وہ قہرمان کے پاس گیا۔ قہرمان وردی پہن کر شاہی محل جانے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ اس کا دو سفید گھوڑوں والا رتھ اس کے مکان کے باہر کھڑا تھا۔ اس نے عنبر کو آتے دیکھ کر اسے خوش آمدید کہا۔ دوست، تم رات کو نہیں آئے، تمہیں ایک خاص جگہ لے کر چلنا تھا۔ عنبر نے کہا، میں تھکا ہوا تھا، بستر پر لیٹتے ہی ہوش نہ رہی۔ خیر کوئی بات نہیں، آج چلیں گے، عنبر نے کہا۔ قہرمان، میں اس شہر میں طبابت کا کام کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم اس سلسلے میں میری کچھ مدد کر سکتے ہو؟ کیوں نہیں، میں تمہارا دوست ہوں، تم جس قسم کی مدد چاہو میں کرنے کو تیار ہوں۔ عنبر بولا، میں اس شہر کی کسی چھوٹی سی حویلی میں بیماروں کے لیے ایک شفا خانہ بنانا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ ہنر اپنے استاد سے سیکھا ہے اور چاہتا ہوں کہ دکھی اور بیمار لوگوں کی خدمت کروں۔ قہرمان نے کہا، یہ کون سی مشکل بات ہے، میں آج ہی اس کا بندوبست کر دیتا ہوں۔ دریا کنارے میری اپنی حویلی خالی پڑی ہے، تم وہی لے لو اور اپنا کام شروع کر دو۔ تمہارا شکریہ قہرمان، تم میرے سچے دوست ہو۔ لمبا تڑنگا قہرمان قہقہہ لگا کر ہنس دیا اور عنبر کے کندھے پر زور سے ہاتھ مار کر بولا، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، ہم دونوں دوست ہیں، سچے دوست ہیں اور ہمیشہ دوست رہیں گے۔ اگر تم کہو تو میں شاہی فوج میں تمہیں بھی نوکری دلوا سکتا ہوں۔ نہیں دوست، میں بیمار لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، جیسے تمہاری مرضی، مگر ہاں، آج شام میرے ساتھ چلنا مت بھولنا، میں شام کو ضرور آؤں گا۔ شام کو قہرمان عنبر کو لے کر تھیبس شہر کی ایک بہت بڑی اور مشہور اور امیر ترین رقاصہ کے پاس گیا، جہاں شہر کے امراء اور شاعر لوگ آ کر وقت گزارتے تھے۔ اس رقاصہ کا نام طلالہ تھا، وہ بڑی پروقار اور خوبصورت عورت تھی۔ قہرمان نے طلالہ سے عنبر کا تعارف کروایا، وہ عنبر سے باتیں کرنے لگی۔ اب عنبر دوسرے تیسرے روز طلالہ کے ہاں جانے لگا۔ اس عرصے میں عنبر نے حویلی میں اپنا شفا خانہ بھی بنا لیا، جہاں سینکڑوں مریض آ کر اپنا علاج کرواتے تھے۔ عنبر نے کئی امیر لوگوں کا دماغی آپریشن بھی بڑی کامیابی سے کیا اور بڑی خوب دولت کمائی، لیکن وہ اپنی ساری دولت رقاصہ طلالہ کے گھر آ کر خرچ کر دیتا تھا۔ یہ ایک بری عادت تھی جو اس کو اس کے دوست نے ڈال دی تھی۔ عنبر چونکہ خاندانی آدمی تھا، اس لیے وہ برائی سے بچنا چاہتا تھا۔ ایک روز اس نے طلالہ سے کہا، طلالہ، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے شادی کر لو تاکہ ہم دونوں ایک شریفانہ اور نیک زندگی بسر کر سکیں۔
طلالہ کہکا مار کر ہنس پڑی اور بولی، تمہارے پاس اتنی دولت ہے کہ مجھ سے بیاہ کر سکو؟ عنبر نے کہا، تم جو مانگو وہ میں دینے کو تیار ہوں، تاکہ تمہیں اس بری زندگی سے نجات ملے اور میرا بھی گھر آباد ہو جائے۔ طلالہ نے کہا، اپنے آپریشن کے اوزار لا کر مجھے دے دو۔ عنبر کانپ اٹھا۔ اس زمانے میں آپریشن کے اوزار بے حد مقدس سمجھے جاتے تھے، کیونکہ ان سے بیمار لوگوں کو شفا دی جاتی تھی، علاج کیا جاتا تھا۔ اس کے بارے میں یہ خیال تھا کہ ان اوزاروں پر نیکی کے فرشتوں کا سایہ ہوتا ہے، مگر عنبر نے نا انکار کیا، محض اس خیال سے کہ اگر اتنی قربانی دے کر ایک بھٹکا ہوا انسان سیدھے راستے پر آ سکتا ہے تو یہ سودا کوئی مہنگا نہیں ہے۔ طلالہ بڑی حیران ہوئی، اسے یہ ہرگز امید نہیں تھی کہ عنبر اوزاروں جیسی مقدس شے اسے دینے پر تیار ہوگا۔ ویسے بھی اس دور میں آپریشن کے اوزار سونے سے بھی زیادہ مہنگے تھے۔ دوسرے روز عنبر نے سارے کے سارے اوزار لا کر طلالہ کے حوالے کر دیے۔ طلالہ نے اوزار لے کر اپنے صندوق میں بند کر دیے اور تالی بجا کر 2 ہٹے کٹے حبشیوں کو بلایا اور کہا، اس نوجوان کو دھکے دے کر میرے گھر سے باہر نکال دو۔ عنبر حیرت زدہ ہو کر طلالہ کا منہ دیکھنے لگا۔ یہ تم کہہ رہی ہو طلالہ؟ طلالہ نے غصے میں گرج کر کہا، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تم ایسے بکاری سے شادی کروں گی؟ نکل جاؤ میرے گھر سے، اور پھر کبھی ادھر کا رخ کیا تو گردن کٹوا دوں گی۔ عنبر کچھ کہنے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ ہٹے کٹے حبشی آگے بڑھے۔ انہوں نے عنبر کو اٹھایا اور دروازے میں سے بڑے زور کے ساتھ باہر گلی میں پھینک دیا۔ عنبر کو سخت چوٹیں آئیں اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ آسمان پر بادل زور سے گرجنے لگے، بجلی چمکنے لگی اور بارش شروع ہو گئی۔ عنبر کو ہوش آ گیا تو وہ کیچڑ میں لت پت پڑا تھا، اس پر بارش گر رہی تھی۔ اس کے دل نے عبرت پکڑ لی۔ وہ چپکے سے اٹھا اور اپنی حویلی میں آ کر تخت پوش پر لیٹ گیا۔ پھر اس نے غسل کیا، اپنے زخموں پر مرہم لگائی، کپڑے بدلے اور بستر پر لیٹ گیا۔ 1 ہفتے کے بعد اس کے زخم ٹھیک ہو گئے۔ اس نے قہرمان سے کوئی بات نہ کی، اس لیے کہ اب قہرمان فرعون کی فوج کا سپہ سالار بن چکا تھا اور اپنا مکان چھوڑ کر شاہی محل میں ہی رہتا تھا۔ وہ بہت کم عنبر سے ملتا تھا۔ عنبر نے غسل کے بعد دھلے ہوئے پرانے کپڑے پہنے اور آخری بار طلالہ سے ملاقات کرنے اس کے عالی شان مکان پر آ گیا۔ طلالہ نے اسے اندر بلوانے سے انکار کر دیا۔ عنبر نے کہلوا بھیجا کہ وہ اس کے لیے ایک تحفہ لایا ہے۔ طلالہ نے لالچ میں آ کر اسے بلوایا۔ وہ ایک شاندار مسہری پر بیٹھی تھی۔ عنبر نے اس کے پاس آ کر جیب سے فرعون کی سونے کی شاہی مہر نکال کر کہا، اسے پہچانتی ہو؟ طلالہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ فرعون کی شاہی مہر کو صاف طور پر پہچان گئی۔ اس نے کہا، ہاں ہاں، یہ شاہی مہر ہے، اس کو غور سے دیکھ لو۔ میں دیکھ رہی ہوں عنبر، یہ فرعون کی شاہی مہر ہے، مگر یہ تمہارے پاس کیسے آ گئی؟ اس لیے کہ یہ میری ہے، یہ میرا حق ہے۔ کیا مطلب؟ عنبر نے حقارت سے طلالہ کی طرف دیکھ کر کہا، تم بد نصیب ہو طلالہ۔ ایک وقت آئے گا جب تمہیں علم ہوگا کہ تم نے عنبر سے نہیں بلکہ فرعون مصر کے بیٹے سے شادی سے انکار کیا تھا۔ پھر تم پچھتاؤ گی، مگر کچھ نہ ہو سکے گا۔ اتنا کہہ کر عنبر بڑی تیزی سے واپس ہو گیا۔ طلالہ اسے پکارتی ہی رہ گئی، مگر عنبر اس اثناء میں مکان سے باہر جا چکا تھا۔ فرعون اخناتون تخت پر بیٹھا تو اس کی عمر 22-23 برس تھی۔ اخناتون کا بڑا بھائی آتون فرعون بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ وہ عنبر کا باپ تھا اور اس نے حکم دے رکھا تھا کہ اس کی کسی بھی ملکہ کے ہاں اگر لڑکا پیدا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے۔ عنبر کی قسمت اچھی تھی کہ وہ اپنی ماں ملکہ نکریتی کی عقل مندی سے دریاؤں کی لہروں پر بہتا ہوا رجال کے گھر جا پہنچا تھا اور بچ گیا تھا۔ اس کی موت کے بعد لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ اخناتون بڑا نرم دل اور نیک اور رعایا کا ہمدرد بادشاہ تھا، مگر تاریخی اعتبار سے جو بات اس میں سب سے زیادہ نمایاں تھی وہ یہ تھی کہ یہ فرعون بتوں کی پوجا نہیں کرتا تھا۔ اس سے پہلے جتنے بھی فرعون گزرے تھے وہ مختلف بتوں کی پوجا ہی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے بجلی، بادل، پہاڑ، ستارے، سانپ اور سورج کے بت بنا رکھے تھے جن کی وہ مندروں میں پرستش کرتے تھے۔ مصر کے پائے تخت تھیبس میں سورج دیوتا کا ایک بہت بڑا مندر تھا۔ اس مندر میں سورج کے ساتھ ساتھ آگ، پانی اور بجلی اور سانپ کے دیوتاؤں کی بھی پوجا ہوتی تھی۔ اخناتون فرعون نے تخت پر بیٹھتے ہی اعلان کر دیا کہ وہ بتوں کی پوجا کے خلاف ہے۔ اس سے پہلے کہ فرعون اپنے آپ کو خدا کہا کرتے تھے، اخناتون نے اعلان کیا کہ وہ خدا بھی نہیں ہے۔ سورج، آگ، بجلی، بادل اور سانپ بھی خدا نہیں ہیں بلکہ خدا کی بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ خدا ان تمام چیزوں سے بلند و برتر ہستی ہے۔ پیارے ساتھیوں، یہ آج سے ٹھیک 3300 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ اخناتون فرعون نے اعلان کیا کہ خدا ایک ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، جس نے ساری چیزیں بنائی ہیں۔
مگر اس کو کسی نے نہیں بنایا، کوئی اس کا ثانی نہیں، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ کسی نے اسے پیدا کیا ہے۔ مصر کے فرعونوں کی پوری تاریخ میں یہ ایسا پہلا فرعون تھا جو توحید پرست تھا، یعنی جو ایک خدا پر ایمان رکھتا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کی بیوہ ملکہ نفریتی سے شادی کر لی اور کرناک شہر میں ایک بہت بڑی عبادت گاہ بنائی جس میں کوئی بت نہیں تھا۔ اس میں وہ آسمان کی طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتا تھا۔ اخناتون بڑے زبردست کردار کا مالک تھا، وہ بڑا خدا پرست تھا۔ وہ تخت و تاج کے علاوہ ایک بہت بڑی سلطنت کا مالک تھا، مگر ان چیزوں سے اسے ذرا بھر بھی محبت نہیں تھی۔ اس نے اپنی تمام کنیزوں، لونڈیوں اور غلاموں کو آزاد کر دیا تھا۔ وہ اپنے کام آپ ہی کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس نے لوگوں کو پرانے مذہب یعنی بت پرستی کے خلاف قانون قرار دے کر بڑا انقلابی قدم اٹھایا تھا۔ اکثر لوگ اس کے خلاف ہو گئے تھے، خاص طور پر بتوں کے بڑے پجاری تو آگ بگولا ہو گئے تھے، کیونکہ ان کے حلوے مانڈے چلتے ہی بتوں کی پوجا کرنے والوں کے سر پر تھے۔ مگر اخناتون کے سامنے وہ آنکھ نہیں اٹھا سکتے تھے، اس لیے کہ وہ مصر کا بادشاہ تھا۔ مگر ان پجاریوں نے اندر ہی اندر اخناتون کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ امبر کا بچپن کا دوست کہرمان اب مصر کی فوج کا سپہ سالار بن چکا تھا۔ وہ اس چکر میں تھا کہ کسی طرح اخناتون فرعون کا تخت الٹ کر خود تخت پر قبضہ کر لے۔ وہ بڑی جہد و جہد اور محنت کے بعد سپہ سالار کے عہدے تک پہنچا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ دربار کے سارے پجاری اخناتون کے خلاف ہو گئے ہیں تو اس نے پجاریوں کو ساتھ ملانے کا فیصلہ کر لیا۔ بڑے پجاری کا نام ارمش تھا۔ ایک روز کہرمان نے ارمش کو اپنے ساتھ لیا اور رتھ پر سوار کروا کے شہر سے باہر انگوروں کے باغ میں لے گیا۔ یہاں انگور کے بیلوں کی سائے میں سنگ مرمر کا ایک چبوترا بنا ہوا تھا۔ دونوں چبوترے پر بیٹھ کے پجاری ارمش نے کہا، اے مصری فوج کے سپہ سالار کہرمان، آپ نے مجھے کس لیے یاد کیا ہے؟ کہرمان نے تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ارمش، تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ فرعون اخناتون حد سے زیادہ بڑھ رہا ہے۔ وہ ہمارے باپ دادا کے مذہب کو برباد کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اس نے ہمارے مندروں میں ہمارے بتوں کو توڑ دیا ہے۔ اس نے حکم دے رکھا ہے کہ اب ان مندروں میں بتوں کی پوجا نہیں ہوگی، بلکہ ایک خدا کی پوجا ہوگی۔ ارمش بولا، فرعون نے ہمارے مذہب میں مداخلت کر کے ساری رعایا کو ناراض کر لیا ہے۔ کوئی پجاری ایسا نہیں جو فرعون کے حق میں ہو، اس سے اچھا سمجھتا ہو۔ اس نے ہمارے آباء و اجداد کے بتوں کی توہین کی ہے۔ اس نے ایک ایسا گناہ کیا ہے جس کی سزا اسے دیوتا ضرور دیں گے۔ کہرمان بولا، میں آسمانی دیوتاؤں کی طرف سے فرعون کو اس کے گناہ کی سزا دینا چاہتا ہوں۔ فرعون کو تخت سے اتار کر جلا وطن کر دیا جائے اور اپنے باپ دادا کے مذہب کو پھر سے بحال کیا جائے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو 100 سال بعد ہمارے مذہب کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوگا۔ ارمش گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کہرمان، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ ہمارے آبائی مذہب کی کھوئی ہوئی عزت بحال کرنا چاہتے ہیں یا تخت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ ارمش نے کہرمان کی دل کی بڑی کمزور رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا، مگر کہرمان بھی بڑا چالاک تھا۔ اس نے اپنے دل کی بات چھپاتے ہوئے کہا، مجھے مصر کے تخت و تاج سے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اپنے باپ دادا کا مذہب کھویا ہوا وقار پھر سے بلند کیا جائے، مندروں میں پھر سے ہمارے بتوں کی پوجا ہو، گھروں میں پھر سے ہمارے بتوں کی حمد و ثنا کے ترانے گونجنے لگیں، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک فرعون مصر کے تخت سے نہیں اتارا جاتا۔ میرا مقصد صرف فرعون کو تخت سے ہٹانا ہے۔ میری طرف سے کوئی فرعون آ جائے مگر وہ ہمارے مذہب میں دخل نہ دے۔ ارمش اندر ہی اندر سمجھ گیا کہ کہرمان کو اپنے باپ دادا کے مذہب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اسے اگر کوئی غرض یا لالچ ہے تو صرف مصر کے تخت و تاج حاصل کرنے کا لالچ ہے۔ چنانچہ وہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے فرعون کی مخالفت کو بھی اپنی غرض کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اس نے بھی اپنے دل کی بات چھپائے رکھی۔ وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ مندروں میں پھر سے بتوں کی پوجا شروع ہو جائے اور اس کا حلوہ جو کہ ماند پڑ چکا تھا چلتا رہے۔ فرعون چاہے کوئی بھی آ جائے، اس نے سر ہلا کر کہا، تم ٹھیک کہتے ہو کہرمان۔ اگر تمہارا عقیدہ یہی ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مصر کے تمام پجاری تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم اپنے مذہب کی ہر ذلت ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ اسی پر عمل کروں گا۔ اس کے بعد کہرمان بڑے پجاری کو لے کر واپس چل پڑا۔ محل میں فرعون اخناتون کے خلاف اندر ہی اندر گہری سازشیں پکنے لگیں۔ بڑے پجاری ارمش اور سپہ سالار کہرمان نے تمام بڑے بڑے درباریوں کو فرعون کے خلاف سازش میں اپنے ساتھ ملا لیا۔ اب وہ مناسب وقت کا انتظار کرنے لگے۔ اسے اتنا ضرور معلوم تھا کہ فوج کا ایک طبقہ نیک دل فرعون کی انسانی ہمدردی
اور اصلاحات سے بہت متاثر ہے، اس لیے کہ اس نے فوج کے بعض افسروں کی تنہا